اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ ناظرین و سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں لودھنے کی اسلامی دنیا۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارا چینل لودھنے کی اسلامی دنیا سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو کلک کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت خوبصورت تھے۔ تفسیر نگار لکھتے ہیں کہ آپ کا حسن اس قدر تھا کہ عرب کی عورتیں دروازوں کے پیچھے کھڑے ہو کر یعنی چھپ کر حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کرتی تھی، لیکن اس وقت آپ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ایک دن سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داہیہ کلبی کے چہرے کو دیکھا کہ اتنا حسین نوجوان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی، یا اللہ اتنا خوبصورت نوجوان بنایا ہے، اس کے دل میں اسلام کی محبت ڈال دے، اسے مسلمان کر دے، اتنے خوبصورت حسین نوجوان کو جہنم سے بچا لے۔ رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ صبح داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا احکام لے کر آئے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ پھر توحید رسالت کے بارے میں حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا۔ حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی، میں مسلمان تو ہو جاؤں لیکن ایک بات کا ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے، ایک گناہ میں نے ایسا کیا ہے کہ آپ کا اللہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے داہیہ بتاؤ تو نے کیسا گناہ کیا ہے؟ تو حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے قبیلے کا سربراہ ہوں اور ہمارے یہاں بیٹیوں کی پیدائش پر انہیں زندہ دفن کیا جاتا ہے۔ کیونکہ قبیلے کا سردار ہوں اس لیے میں نے 70 گھروں کی بیٹیوں کو زندہ دفن کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے۔ یا رسول اللہ، اللہ سلام کہتا ہے، وہ فرماتا ہے کہ اسے کہیں کہ اب تک جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اس کے بعد ایسا گناہ کبھی نہ کرنا، ہم نے معاف کر دیا۔ حضرت داہیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ بات سن کر رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داہیہ اب کیا ہوا ہے، کیوں روتے ہو؟ حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، میرا ایک گناہ اور بھی ہے جسے آپ کا رب کبھی معاف نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، داہیہ کیسا گناہ ہے بتاؤ؟ حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ، میری بیوی حاملہ تھی اور مجھے کسی کام کی غرض سے دوسرے ملک جانا پڑا۔ میں نے جاتے ہوئے بیوی کو کہا کہ اگر بیٹا ہوا تو اس کی پرورش کرنا، اگر بیٹی ہوئی تو اسے زندہ دفن کر دینا۔ داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے جا رہے ہیں اور واقعہ سناتے جا رہے ہیں۔ میں واپس بہت عرصے بعد آیا تو میں نے دروازے پر دستک دی، اتنے میں ایک چھوٹی سی بچی نے دروازہ کھولا اور پوچھا کہ کون؟ میں نے کہا کہ تم کون؟ تو وہ بچی بولی، میں اس گھر کے مالک کی بیٹی ہوں، آپ کون ہیں؟ داہیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ، میرے منہ سے نکل گیا، اگر تم بیٹی ہو اس گھر کے مالک کی تو میں مالک ہوں اس گھر کا۔ یا رسول اللہ، میرے منہ سے یہ بات نکلنے کی دیر تھی کہ اس چھوٹی سی بچی نے میری ٹانگوں سے مجھے پکڑ لیا اور بولنے لگی، بابا 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 بابا، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ بابا، میں کس دن سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے جا رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی، میں نے بیٹی کو دھکا دیا اور جا کر بیوی سے پوچھا یہ بچی کون ہے؟ میری بیوی رونے لگی اور کہنے لگی کہ داہیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تمہاری بیٹی ہے۔ یا رسول اللہ، مجھے ذرا ترس نہ آیا، میں نے سوچا کہ میں قبیلے کا سردار ہوں، اگر اپنی بیٹی کو دفن نہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے؟ ہماری بیٹی کو دفن کرتا رہا اور اپنی بیٹی سے پیار کرتا ہے۔ حضرت داہیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے اشک سار قطار نکلنے لگے۔ یا رسول اللہ، بچی بہت ہی خوبصورت، بہت ہی حسین تھی، میرا دل کر رہا تھا کہ اسے سینے سے لگا لوں۔ پھر سوچتا تھا کہ کہیں لوگ بعد میں یہ باتیں نہ کہیں کہ اپنی بیٹی کی باری آئی تو اسے زندہ دفن کیوں نہ کیا۔ میں گھر سے بیٹی کو تیار کروا کر نکلا تو بیوی نے میرے پاؤں پکڑ لیے، داہیہ نہ مارنا، داہیہ یہ تمہاری بیٹی ہے، ماں تو آخر ماں ہی ہوتی ہے۔ میں نے بیوی کو پیچھے دھکا دیا اور بچی کو لے کر چل پڑا۔ راستے میں میری بیٹی نے کہا کہ بابا، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ بابا، کیا مجھے کھلونے لے کر دینے جا رہے ہو؟ بابا، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ داہیہ کلبی روتے جا رہے ہیں اور واقعہ سناتے جا رہے ہیں۔ یا رسول اللہ، میں بچی کے سوالوں کے جواب نہیں دیتا تھا، وہ پوچھتی جا رہی تھی، بابا کدھر چلے گئے تھے؟ کبھی میرا منہ چومتی ہے، کبھی بازو کے گردن کی گرد لیتی ہے، لیکن میں کچھ نہیں بولتا۔ ایک مقام پر جا کر میں نے اسے بٹھا دیا اور خود اس کی قبر کھودنے لگ گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم داہیہ کی زبان سے واقعہ سنتے جا رہے تھے اور روتے جا رہے تھے۔
میری بیٹی نے جب دیکھا کہ میرا باپ سخت دھوپ میں کام کر رہا ہے تو اٹھ کر میرے پاس آئی، اپنے گلے میں جو چھوٹا سا دوپٹہ تھا وہ اتار کر میرے چہرے سے ریت صاف کرتے ہوئے کہتی ہے کہ بابا دھوپ میں کیوں کام کر رہے ہو، چھاؤں میں آ جائیں، بابا یہ کیوں کھود رہے ہو اس جگہ، بابا گرمی ہے چھاؤں میں آ جائیں، اور ساتھ ساتھ میرا پسینہ اور مٹی صاف کرتی جا رہی ہے، لیکن مجھے ترس نہ آیا۔ آخر جب قبر کھود لی تو میری بیٹی پاس آئی، میں نے دھکا دے دیا، وہ قبر میں گر گئی اور میں ریت ڈالنے لگ گیا۔ بچی ریت میں سے روتے ہوئے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ باندھ کر میرے سامنے جوڑ کر کہنے لگی کہ بابا میں نہیں لیتی کھلونے، بابا میں نہیں جاتی نانی کے گھر، بابا میری شکل پسند نہیں آئی تو میں کبھی نہیں آتی آپ کے سامنے، بابا مجھے ایسے نہ ماریں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ریت ڈالتا گیا، مجھے اس کی باتیں سن کر بھی ترس نہیں آیا۔ میری بیٹی پر جب مٹی مکمل ہو گئی اور اس کا سر رہ گیا تو میری بیٹی نے میری طرف سے توبہ ختم کی اور بولی، اے میرے مالک، میں نے سنا ہے تیرا ایک ایسا نبی آئے گا جو بیٹیوں کو عزت دے گا، جو بیٹیوں کی عزت بچائے گا، اللہ وہ نبی بھیج دے، بیٹیاں مر رہی ہیں۔ پھر میں نے ریت میں اسے دفنا دیا۔ حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ سناتے ہوئے بے انتہا روئے۔ یہ واقعہ جب بتایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک آنسوں سے گیلی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، داہیہ ذرا پھر سے اپنی بیٹی کا واقعہ سناؤ، اس بیٹی کا واقعہ جو مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں دنیا سے چلی گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر صحابہ کرام بھی رونے لگے اور کہنے لگے کہ اے داہیہ کیوں رلاتا ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہم سے برداشت تو نہیں ہو رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت داہیہ سے 3 بار واقعہ سنا تو حضرت داہیہ کی رو رو کر کوئی حالت نہ رہی۔ اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سلام کہتے ہیں اور فرماتا ہے کہ اے محبوب داہیہ کو کہہ دے کہ وہ اس وقت تھا جب اس نے اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا تھا، اب مجھ کو اور آپ کو اس نے مان لیا ہے تو داہیہ کا یہ گناہ بھی ہم نے معاف کر دیا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 2 بیٹیوں کی کفالت کی، انہیں بڑا کیا، ان کے فرائض ادا کیے، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح شہادت کی اور ساتھ والی انگلی آپس میں ہیں۔ جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی اس کی یہ اہمیت ہے، تو جس نے 3 یا 4 بیٹیوں کی پرورش کی ہوگی اس کی کیا اہمیت ہوگی۔ بیٹیوں کی پیدائش پر گھبرایا نہ کرے، انہیں والدین پر بڑا مان ہوتا ہے، یہ بیٹیاں اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے۔ اور کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جب جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تو داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں حاضر ہوتے۔ ایک دن حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ و امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سمجھے کہ داہیہ کلبی آئے ہوئے ہیں، تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبریل علیہ السلام کی طرف دوڑے۔ چونکہ امام حسن حسین علیہ السلام یہ سمجھ رہے تھے کہ داہیہ کلبی آئے ہوئے ہیں، داہیہ کلبی، لیکن وہ آئے تو جبریل علیہ السلام تھے، تو حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سمجھے یہ آئے ہوئے ہیں۔ تو امام حسن حسین علیہ السلام جب ان کی طرف گئے، کبھی امام حسین علیہ السلام اپنی طرف جو ہے ان کو لیتے، کبھی امام حسن علیہ السلام اپنی طرف لیتے۔ اس طریقے سے وہ داہیہ کلبی جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو امام حسن و حسین علیہ السلام کے لیے چیز لاتے، تو چیز چھپا کے لاتے، تو جب امام حسن علیہ السلام امام حسین علیہ السلام جب ان سے چیز لینے جاتے تو وہ ان کو پیار محبت میں گراتے۔ تو اس طرح حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام کو گرانا اپنی معراج سمجھتے تھے۔ کیا محبت ہے اہل بیت سے، معراج سمجھتے ہیں۔ جب حضرت جبریل علیہ السلام کو فرمایا کہ میرے نواسے داہیہ کلبی کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں، کیونکہ آپ اب داہیہ کلبی کی شکل میں آئے بیٹھے ہیں، اسی لیے یہ ایسا کر رہے ہیں۔ تو پھر جب حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور علیہ السلام سے یہ بات سنی تو انہوں نے کہا کہ داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لیے چیز لاتے ہیں تو میں کیوں نہ لاؤں۔ تو پھر حضرت جبریل علیہ السلام جنت میں گئے اور وہاں سے انار لے کر آئے، تو انہوں نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی انار دیے اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو بھی انار دیے۔ اگر یہ ثواب کی نیت سے لائک، کمنٹ، شیئر اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔